تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ اس طرح بھی ہم نے فجر کی نماز میں رکوع میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بددعا فرمائی دشمنان اسلام کے لیے۔ اس وقت امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور یہودی درندے انہیں صفائے ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں، اور ارد گرد دیگر مسلم ممالک ہیں۔ دنیا کے تمام 57 ملک جو مسلمان ملک ہیں اپنی جگہ تو یقیناً دکھ تو رہے ہیں، لیکن ایک قدم جو آگے بڑھنا چاہیے ابھی تک کوئی آگے نہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا، بلکہ ایک تجزیہ گار کے تجزیے کے مطابق فلسطین کے ارد گرد اردن، لبنان، شام اور مصر، یہ وہ ملک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں۔ مصر کی سرحد تو 12 کلومیٹر کے ساتھ ہی مل جاتی ہے۔ وہاں مسلم آبادی 2,46,00,000 ہے، اور ان چاروں ملکوں کی اگر آبادی کو اکٹھا کیا جائے تو 11,76,00,000 ہے، اور ادھر اسرائیل کی آبادی صرف 82,00,000 ہے۔ اب ادھر 11,76,00,000 مسلم جو اس ملک کے ارد گرد ہیں، اردن، لبنان، شام اور مصر، اور ساتھ درمیان میں فلسطین، اور اس کے بعد یہ جو اسرائیل ہے 82,00,000 اس کی ٹوٹل آبادی ہے۔ کراچی سے بھی اگر ایک حساب لگایا جائے تو ایک 37واں حصہ بنتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے مسلم ہونے کے باوجود اگر 82,00,000 یہودیوں کو 11,76,00,000 مسلمانوں کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو 100 کے پیچھے 7 یہودی آتے ہیں، یعنی 100 مسلمان ہوں اور سامنے 7 یہودی ہوں، یہ 100 مسلمان 7 یہودی کو مارنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل 100% صادق آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ ایسا وقت آئے گا عالم کفر دنیا کفر مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہی ہوگی، اور ہوگا کیا کہ دنیا یہودیت یوں منڈلا رہی ہوگی اور یہ سر نہیں اٹھا سکیں گی۔ صحابہ اکرام حیران ہو پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خود بھی جہاد کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو جہادی تربیت بھی دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہودیت ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا مسلمان تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ کیا مسلمان دنیا پہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ مسلمان ضرور ہوں گے، تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن انہیں ایک بیماری لگ جائے گی جسے وہن کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، من وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کی کیا بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگ دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے، جس کی وجہ سے حب الدنیا اس قدر آگے بڑھ جائے گی کہ مسلمان موت سے نفرت کرنا شروع کر دے گا، اور دنیا یہودیت ان کے سروں پر منڈلا رہا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھیں، جہاں جس ملک میں دیکھیں، مسلمان پستا چلا جا رہا ہے، مسلمان ذلت کا شکار ہے، مسلمانوں کو حکمران گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور کل وہ حکمران بھی تھے جو ایک آواز اٹھاتے تھے، ایک بات کرتے تھے، اور پھر عالم کفر اپنی ایوانوں میں لرزہ بداندام نظر آتا تھا اور دنیا کفر اپنے دلوں میں چھپتا ہوا نظر آتا تھا۔ لیکن آج طاقت کے ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، اکثریت ہونے کے باوجود آج مسلمان پستا ہوا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی وہ حدیث بالکل سچی تھی۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی وہ آج ہو بہو صادق آ رہی ہے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، اس وقت ان 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایک بچہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، اس کی صدا کون سنے گا؟ اس وقت وہ معصوم، ان کی چیخیں، ان کی صدائیں کون سننے والا ہے؟ اور وہ صرف اور صرف دنیا کفر کہ ان درندوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ کو وہ آواز دے رہے، چیخ چیخ کی آواز دے رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر یہ چوں بھی نہیں رنگتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کس وجہ سے، کس مصلحت کا شکار ہیں؟ طاقت قوت کے ہونے کے باوجود کس مصلحت کا شکار ہے؟ بھائیو، صرف اور صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے۔ مسلمان تو بزدل نہیں ہوا کرتا۔ آج مسلمان کے اندر بزدلی کیسے آ گئی؟ مسلمان تو غیرت ایمانی والے تھے، مسلمان ایمان کے لیے جان دینے والے تھے، مسلمان ایمان پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، مسلمان کئی کلمہ طیبہ پر اپنے جانوں کے ٹکڑے پیش کرنے والے تھے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کے رکھ دی تھی، اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم دشمن کو لوہے کے چنے نہ چبوا دیں۔ محمد بن قاسم نے قوت ایمانی اور جذبہ جہادی جو اس کے اندر تھا، اس نے ایک عورت کی آواز پر، ایک مظلومہ کی آواز پر جو اس نے قدم آگے بڑھایا تو اللہ نے فتح و ظفر سے کنار کر دیا۔ سلطان محمد ایوبی، اس کو دیکھ لیجئے، ارے یہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، یہ کون لوگ تھے جن کے پاس جذبہ جہاد بھی تھا، قوت ایمانی بھی تھی، شوق شہادت بھی تھا، اللہ سے محبت بھی تھی، اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتے تھے۔ مسلمان کے دل و دماغ میں دو ہی چیزیں ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یا شہادت ہے یا غازی ہونا ہے۔ دو ہی مسلمان کو دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یا تو غازی ہو کر واپس لوٹنا ہے یا شہید ہو کر آنا ہے۔ تو وہ مسلم کہاں گئے؟ وہ مسلم کہاں گئے؟ شور برپا ہے کہ دنیا میں ہو گئے مسلمان آبود، شور برپا ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان آبود۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موجود تھے کہیں مسلم، کہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن وہاں میں حنود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، اس وقت عجیب سی کیفیت ہے، عجیب وہ درد دل ہے جو سنا نہیں جاتا، جو دیکھا نہیں جاتا، جو پڑھا نہیں جاتا۔ ہم اتنے بے بس ہو چکے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہمارے پاؤں میں بھیڑیاں، ہمیں اس قدر یعنی باندھ دیا گیا ہے کہ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آؤ مسلمانوں، اس وقت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف دعاؤں اور احتجاجوں پر ہی منحصر رہیں، بلکہ اس وقت وہ وقت ہے کہ ہم ایک میدان آگے بڑھیں، اور ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اصلاح عمل کو وہ تیار کریں، ہمارے بڑوں کو چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس اصلاح عمل میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کی قسم، آج بھی وہ مسلم موجود ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر غیرت ایمانی ہے، جو الا اللہ پر جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن اس قدر جکڑے ہوئے ہیں، اس قدر باندھے ہوئے ہیں کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب بے بسی اور بے کشی کے عالم میں اور کچھ نہیں تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ وہ وقت دور نہیں، اللہ کفار کو پاش پاش کر دے گا، اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اللہ انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے گا، اور مسلمان کل بھی
بھی سرخرو تھا، آج بھی سرخرو، اور قیامت تک انشاءاللہ مسلم شروع رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کل تک امت مسلمہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، رسول اللہ کے وہ غزوات و سریات وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کسی سے مخفی نہیں ہے۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا کر دنیا سے جا رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وہ جرأت ایمانی تھی، وہ غیرت ایمانی تھی کہ دنیا کفر کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انشاءاللہ وہ مجاہد اسلام، وہ مجاہدین اسلام زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد، وہ فاروق اعظم کی روحانی اولاد، وہ عثمان بن عفان کی روحانی اولاد آج بھی موجود ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمت بھی عطا فرمائے، اللہ اس صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، میں صرف جو درد دل جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری بے بسی اور بے کسی پر ہمیں خود کو رونا آ رہا ہے۔ یا رب ہم کیا کریں، بس اتنا کرے، التجا کرے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کسی وقت بھی قبولی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کوشش کرے دن کی اکثر بیشتر حصے میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کام کر رہے ہیں، دنوی معاملات ساتھ ساتھ ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، دل میں حماس کے مجاہدین کے لیے دعا فرمائیں، فلسطین کی عثمان کے لیے دعا فرمائیں، فلسطین کے اس بوڑھے اور بچے اور جوان کے لیے دعا فرمائیں، اور دنیا کفر کے اور اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے اور باش باش ہونے کے لیے بد دعا فرمائیں۔ یہاں بد دعا جائز ہے، یہ بد دعا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، اور جذبہ جہاد اس کو ہم نے اپنے اندر بیدار رکھنا ہے انشاءاللہ۔ بیدار رکھو گے انشاءاللہ، اس کو بیدار رکھیں گے۔ اگر یہ آج مٹ گیا، ختم ہو گیا، اور آج کہتے ہیں کیوں جہاد کی بات کرتے ہو؟ ارے قرآن کی 557 آیات صرف جہاد پر اتری گئی ہیں، کہتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو۔ ارے کیوں نہ کرو؟ اگر ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے گویا ہم نے قرآن کی 557 آیات کا انکار کر دیا، اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو 557 آیات کا انکار کرے وہ کہاں مسلم رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔